یہ جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید میں چہرے کے پردے کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا، دو قسم کی آیات ہیں قرآن مجید میں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، آگے ہے ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو عام طور پر ظاہر، یعنی وہ اعضاء جو کھلے ہی رہتے ہیں. تو اس کی ایک تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں چہرہ بھی داخل ہے، یعنی اس تفسیر کے مطابق چہرہ بھی عورت کھول سکتی ہے. دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں ہے کہ قل للمؤمنات یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن، کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلیں تو اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور لوگ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں. تو جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو امہات المومنین نے چہرے کا پردہ کرنا شروع کر دیا تھا. اب یہ دونوں قسم کی آیات ہیں، لہذا علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. امام ابو حنیفہ کا جو اصل مذہب تھا وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ عورت پہ فرض نہیں ہے. امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ عورت پر چہرے کا پردہ فرض ہے. لیکن احناف کے جو متأخرین علماء ہیں ان کا سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ عورت کو، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فتنے کے وقت عورت کو چہرے کا پردے کا حکم دیا جائے گا. اگر امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہ بھی لازمی حکم دیتے. تو وہ اختلاف ماضی کا ایک اختلاف تھا جو ماضی میں رہ گیا. اس پر اب سب کا اتفاق ہے کہ یہ دور صحابہ کے دور کی طرح نہیں ہے. صحابہ کے دور میں 4 بیویاں بھی تھیں، درجنوں درجنوں باندیاں بھی تھیں، پھر ایک تقویٰ بھی تھا. تو اس وقت اگر کوئی عورت چہرہ کھول کے چلی جاتی تو اس میں کوئی اتنا فتنہ نہیں تھا. حلال کے وسائل اور ذرائع بہت تھے اور وہ بے حیائی نہیں تھی. ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جوان عورت چہرہ کھول کے مرد کے سامنے بیٹھے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود حقائق کے خلاف بات کر رہا ہے. تو اس لیے اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن اس میں فتنے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر شریعت پابندی لگاتی ہے کسی علت کی وجہ سے. جب وہ حکم علت پائی جاتی ہے تو شریعت اس کو کیسے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 7ویں صدی میں جو گزرے امام ابن تیمیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ 7ویں صدی کے بارے میں لکھا ہے کہ باندی کو بھی پردے کا حکم دیا جائے گا. حالانکہ باندی پر سر کے بال چھپانا بھی فرض نہیں ہے، باندی پنڈلیاں بھی کھول سکتی ہے، باندی پر تو پردہ ہے ہی نہیں، وہ اپنی کلائیاں بھی کھول سکتی ہے. لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 7ویں صدی ہجری میں کہ اس زمانے میں باندیوں کو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سر کے بال کھولے اور اپنے بازو کھولے. فرماتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو آپ 7ویں صدی ہجری میں دیکھ لیں کہ اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں فتنہ ہوگا، تو ہمارا زمانہ کو اگر ابن تیمیہ دیکھ لیتے تو کیا. تو اس لیے حقائق کے، زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. اور یہ جو تفسیر میں نے کی ہے لا ما ظہر منہا، کہ عبداللہ ابن عباس سے جو مروی ہے کہ چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے، تو یہ بھی اتفاقی نہیں ہے. دوسرے مفسرین اس میں اختلاف کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کا اصل مذہب یہی تھا کہ عورت پر چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی میں نے وجہ بیان کر دی. اس پر کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، اسے حرف آخر نہ سمجھیں، لیکن اگر اس پر تقریر شروع ہوگی تو پورا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس پر اور بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. بہت شکریہ مصعب نسرین صدیقی صاحب. آپ کا اصرار ہے کہ قرآن میں تو بہت سارے لفظ نہیں لکھے ہوئے. ظاہر ہے وہ استدلال ہے امت کے بڑے مستند اور جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان علماء کا، ان ائمہ کا. تو ظاہر ہے یہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے. بہرحال عبد الرحمن صاحب. جی. امہات المومنین میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد کسی نے بھی اپنا چہرہ کسی کے سامنے کھولا ہو، کسی نامحرم مرد کے سامنے. یہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. تو اگر اتنا آسان مسئلہ ہوتا کہ بس قرآن میں نہیں ہے تو پردہ نہیں ہے، تو امہات المومنین کے لیے اتنا سخت حکم کیوں ہوا پھر؟ جی بالکل، بہت شکریہ مصعب.